باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران عزیز، آج کی اس ویڈیو کا مقصد، آج کے اس پیغام کا مقصد بیت المقدس کے حوالے سے مسلمانوں کی مقبوضہ سرزمین کی آزادی کے حوالے سے، جہاں تقریباً پوری دنیا کا مسلمان بلکہ پوری دنیا کے امن پسند افراد، پوری عالم انسانیت مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں کہ جسے اسلامی دنیا کی ایک عظیم ترین ہستی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انقلاب اسلامی یہ ایران کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے کا دن ہوگا۔ میں آیہ کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی اس گفتگو کا عنوان بیت المقدس کا رابطہ راہ مہدویت سے یا مہدویت سے کیا ہے، اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت کو مطلع سخن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں رب العزت نے مسلمانان عالم نہیں بلکہ مظلومین عالم کی رہبریت، ان کی حاکمیت، ان کی امامت اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ لفظ منت سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے نوریدو کی لفظ ہے جہاں پر ارادہ الہی کا ذکر ہے۔ دیکھیے، ہم کیا اور ہمارا ارادہ کیا، لیکن خداوند عالم کا ارادہ، اس ارادے، ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے ارادے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں، لیکن خداوند عالم کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم کا کے ارادے کے لیے خود قرآن مجید نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہماری طرح اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کا ارادہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، اور اسے ہونا ہے، کیونکہ کائنات میں جو وجود واجب ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ اس ذات واجب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے ہیں زمین پر، انہیں حاکمیت اور امامت عطا کرے، ان کی حمایت کرے، انہیں اس زمین کا وارث قرار دے۔ موجودہ دنیا میں حکومت کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے شاید اپنے حکومت کے نشے میں چور ہو کر ممکن ہے بہت سارے ارادے کر لیں، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصلی ارادہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے اعتبار سے نہیں چلتی ہے، یہ دنیا خدا کے اعتبار سے چلتی ہے۔ اس دنیا کو چلانے کے لیے بھی ایک ارادہ موجودہ حاکم کرتا ہے، ایک ارادہ خدا کرتا ہے۔ میں اسی قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں مثال دوں، اسی تاریخ سے آپ کی خدمت میں مثال دوں
کہ ایک ارادہ فرعون نے کیا تھا کہ موسیٰ کو نہیں آنے دے گا، ایک ارادہ خدا نے کیا تھا کہ موسیٰ آ کر رہیں گے۔ فرعون لاکھوں بچوں کے قتل کے بعد بھی موسیٰ کو آنے سے نہیں روک سکا، لیکن خدا کا ارادہ اس دنیا میں پورا ہوا ہے، موسیٰ آئے ہیں۔ یہ دنیا خدا اپنے اعتبار سے چلاتا ہے۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی سرزمین پر قابض ہو کر اپنے اعتبار سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب طاقتوں کے اوپر ایک طاقت ہے جسے الہی قوت کہتے ہیں، جسے ارادہ الہی کہتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے مظلومین کی حمایت کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں اور دنیا کے کسی خطے میں بھی حاکم ہیں، انہیں قرآن کی اس آیے کریمہ سے سبق لینا چاہیے کہ آنے والا زمانہ مظلوموں کا زمانہ ہے۔ ہمارے روحانی پیشوا، روحانی استاد خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تو مظلوم ہونا ہنر ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو خداوند عالم اس کی حمایت کرتا ہے۔ مظلوم ممکن ہے مار دیا جائے، لیکن اگر ہمیں اسلام کے کسی کمانڈر کو کوئی عراق میں چھپ کر وار کر کے مار دیتا ہے تو یقیناً وہ مظلوم ہے، لیکن اس کا انتقام لے کر ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ مظلوم ہونا اور ہے اور مجبور ہونا اور ہے، لیکن آنے والا زمانہ مظلوموں کا زمانہ ہے۔ امام زمانہ کا ظہور، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خاص طور پر جو روایتیں یا جو مشہور ہے وہ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے۔ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اگر دنیا خواب دیکھ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو اس ظلم و جور کو اس دنیا سے ختم کر سکتا ہے، اور وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات، جو ظلم کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے۔ اس وقت مظلوموں کی حمایت کرنے والا خدا بھی ہوگا اور امام بھی ہوگا۔ جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ان تمام جگہوں پر مظلوموں کی حمایت خدا اور اس کا بھیجا ہوا نمائندہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بیت المقدس کا کیا تعلق ہے مہدویت سے؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ مقدس مہینہ رمضان المبارک، اس مقدس مہینے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے مقدس دن کون ہے تو آپ کہیں گے جمعہ۔ پھر میں آپ سے پوچھوں اس مقدس جمعوں میں سب سے مقدس جمعہ کون ہے، کہیں گے آپ آخری جمعہ۔ دیکھیے، خداوند عالم کا جب کوئی بندہ، جب کوئی عالم دین، جب کوئی مرجع وقت، جب کوئی رہبر اسلام کا کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے بہت گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، چونکہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ امام خمینی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا انتخاب کیا، اور اس مقدس مہینے میں مقدس دن کا انتخاب کیا، اور مقدس دنوں میں الوداعی مقدس دن کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ پوری طریقے سے اسلام کے تقدس سے جڑا ہوا ہے۔ ادھر بیت المقدس، ادھر ماہ مقدس، ادھر روزے مقدس، اور یہ پوری اسلام کی تقدیس کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے تقدس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سجدے کر کے اپنے تقدس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تسبیحیں پڑھ کے اپنے تقدس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اصل تقدس مظلومین کی حمایت کو کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا اسلامی تقدس سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے جو مظلوموں کی حمایت میں آگے نہیں آ سکے۔ خداوند عالم کا ایک مقدس مکان جسے ہم کہتے ہی بیت المقدس ہیں، اگر ہم اس کی آزادی کے لیے خاموش ہیں، مہر بلب ہیں، ہم ظالموں کو
کے ظلم کا صرف تماشا کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیں اسلامی تقدس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر ہم ظالم کے خلاف آواز نہ بلند کر سکیں۔ روایتیں، بہرحال میں اس آیت کے ذیل میں 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں آپ سے کہ خداوند عالم نے اسے نعمت کہا ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے، یہ ایک نعمت ہے۔ نبوت کو بھی نعمت کہا، خود اسلام کو ایک نعمت کہا۔ اب میں اس وقت چونکہ بہت محدود ہے لہٰذا میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ اس حمایت کو، اس امامت کو بھی خداوند عالم نے نعمت کہا ہے۔ یہ نعمت ہے، خداوند عالم کی جانب سے ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ دیکھیے اس مقدس مہینے میں امام خمینی نے خاص طور پر بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا، جو آواز، جو آج تک زندہ ہے، آواز صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے جو امام خمینی نے نعرہ دیا تھا، جو آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے، یہ الہی نعرہ تھا، اس لیے اب تک زندہ ہے۔ بیت المقدس کتنا اہم ہے، یہی رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک بہت اہم واقعہ معراج کا بھی ہے۔ خداوند عالم براہ راست مکے سے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلوا سکتا تھا، یہ مکے سے بیت المقدس کیوں بھیجا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی کیوں بھیجا گیا؟ بہرحال تو بلانا چاہ رہا تھا، اپنے نبی کو بلانا چاہ رہا تھا، ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا، معراج پہ بلانا چاہ رہا تھا، بستر سے اٹھواتا، مکے سے اٹھواتا، اپنے پاس بلواتا، یہ وایا بیت المقدس کیوں بلوایا تو نے؟ تاکہ اسی قرآن مجید، مقدس قرآن مجید کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام جائے کہ مکے سے اٹھانے کے بعد بیت المقدس بھیج کر وہاں کے تقدس کو بتانا چاہ رہا ہے خداوند عالم، اس کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بھول مت جانا، میں نے پیغمبر کو بلایا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، تب بھی بیت المقدس کو یاد رکھا تھا۔ تم مسلمان ہو کر اگر بیت المقدس کو بھول جاؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ وہ اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، خداوند عالم نے یاد دلایا ہے۔ اب اس کا تعلق مہدویت سے کیا ہے؟ دیکھیے یہ بیت المقدس کی آزادی متعلق ہے آخری امام کے زمانے سے۔ جب آخری امام کے زمانے سے متعلق ہے تو ظاہر سی بات اس کا پورا تعلق جو ہے وہ مہدویت سے ہے، پورا تعلق جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایتیں ہیں بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے آخری زمانے میں، روایتیں ہیں کہ سفیانی کا لشکر جب خروج کرے گا شام سے، اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بیدا کی منزلوں میں جا کر جب اس کا لشکر ڈوبے گا اور غرق ہوگا اور فنا ہوگا اور برباد ہوگا، تو اس سفیانی کے واصل جہنم ہونے کی روایتیں بھی بیت المقدس میں ملتی ہیں کہ یہ وہیں جا کر فنا ہوگا۔ یہ ہمارے امام کے ہاتھوں، اور انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو ان کے ظہور سے قبل ان کے غلاموں کے ہاتھوں انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ظہور حضرت حجت کے منتظر ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی آزادی کے حوالے سے، اس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنے کے حوالے سے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے حوالے سے ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ مظلومین کی حمایت کریں، کیونکہ اس وقت بیت المقدس اپنے مقبوضہ ہونے کے حوالے سے اس کی مظلومیت صاف ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو مظلومیت کے دائرے میں آ رہی ہے۔
اس کی مظلومیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آنے والا امام ظلم و جور کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے. تو جو ظلم و جور کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے وہ ان جگہوں کو کیسے فراموش کر سکتا ہے کہ جو اس وقت ظلم کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا شکار ہو گئی. فلسطین کی مظلوم قوم، آنے والا امام اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ بیت المقدس کی سرزمین، آنے والا امام اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ لہذا جتنی بھی جگہیں ظلم کے ساتھ ہتھیائی گئی ہیں، آنے والا امام اسے آزاد کرے گا. اور انشاءاللہ اس امام کے ساتھی ہر وہ لوگ قرار پائیں گے کہ جن کے اندر مظلوموں کی حمایت کا جذبہ پایا جاتا ہے. یہ جذبہ جتنا پاکیزہ ہوگا، بلکہ میں کہوں کہ یہ جذبہ صرف انہی کے اندر پاکیزہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے دور رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے نفس پر ظلم ہو یا اپنے آس پاس والوں پر ظلم ہو، کسی بھی طرح کا ظلم. جتنا ہم اس ظلم سے دور رہیں گے اتنا زیادہ ہم مظلوموں کے حقیقی حامی و مددگار اور انشاءاللہ ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں اور امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ خود امام ہمارا انتخاب کرے. ہم نے تو امام کو چن لیا ہے، اب ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آنے والا امام ہمیں اپنے سپاہی کے طور پر انشاءاللہ منتخب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. القدس ہمارا ہے، القدس لنا، القدس لنا.